میں نے ابھی انٹر کا امتحان پاس کیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تمہیں نوکری کر لینی چاہیے، کیونکہ میرے ابو فوج میں تھے اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو کے ریٹائر ہونے سے پہلے میں کوئی نوکری کر لوں، کیونکہ گھر میں سب سے بڑا میں تھا اور ابو کے بعد گھر کی سب ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے نوکری نہیں ملی، اور گھر پر ابو نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑتا رہتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میں تنگ آ گیا تھا، اس لیے میں نوکری کی تلاش میں دوست کے ساتھ کراچی جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ سے بیزار ہو گیا تھا، اور جب بھی گھر پر فون کرتا تو ابو صرف یہی کہتے کہ نوکری مل جائے تو گھر آ جانا، ورنہ نہیں آنا۔ میں اپنی ہی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ امی کو فون کرتا تو امی یہی کہتی کہ میں تمہارے ابو کی وجہ سے مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر امی کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ پھر کچھ دن تک ہمیں بیکار رہنا پڑا۔ اب تو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن میں اور آصف بس کے انتظار میں بس سٹاپ پر کھڑے تھے کہ ایک گاڑی آ کر ہمارے پاس رکی۔ میں گھبرا گیا۔ اس میں سے ایک شخص باہر آیا اور مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں گھبرا گیا تو اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا تو اس نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے کھانا کھایا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے آصف کو بلانے کے لیے کہا۔ میں نے آصف کو آواز دی تو وہ بھی آ گیا۔ پھر ہم کچھ سوچتے سمجھے اس شخص کے ساتھ چلے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس نے ہمیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو حیران رہ گیا کہ میری جیسی شکل کی تصویر گاڑی میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے کو آئینہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے بیٹے کی تصویر ہے اور یہاں سے میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے بیٹے جیسا سمجھا، مجھے نوکری بھی دی۔ شاید میری زندگی کا یہی موقع تھا اور یہ انتظار کر رہا تھا میرا۔ بس پھر مجھ سے میرے گھر والے خوش تھے کیونکہ اب میں ان کو پیسے بھیج رہا تھا اور اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ قسمت تبدیل ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔